بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں داخلہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے معمون ہوئے تو اشاعت اسلام، جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی، ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی، اور اسی لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصے کو بھی تمام کر دیا، اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلمان کی صورت نہ دیکھنا چاہتے تھے، آج جوک در جوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے اور برضا و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش ہو کر اپنی جان اور مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور یہ وفود اکثر سن 9 ہجری میں حاضر اقدس ہوئے۔ وفد ثقیف، یہ وفد تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے، جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہیں۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی سے مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد بن بکر، اس وفد کے امیر زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے شافی جواب دیے، اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف با اسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد کندہ، سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات سنتے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا، اور دولت ایمان سے فیضیاب ہوئے۔ وفد بنی عبد قیس، پہلے نصارہ تھے، سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں مسلمہ بھی شامل تھا، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا، اور محض اس دعوی نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں سے اپنے رفقا کے قتل کیا گیا۔ مسلمہ کذاب بوقت دعوی نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کا منکر نہیں تھا، اور اپنے آپ کو مستقل تشریعی نبی نہیں کہتا تھا، بلکہ ہمارے زمانے کے مرزا قادیانی کی طرح غیر تشریعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت نبوت کا دعوے دار تھا۔ چنانچہ امام حدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ آذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ مطلقاً دعوی نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے، اس لیے با اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم مسلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر اور ارتداد سمجھا گیا، اور با اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر جہاد کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی اذان اور نماز اور تلاوت قرآن نے اس کو کافر کہنے سے نہیں روکا۔ وفد بنی قحطان، جس کے امیر زید الخلیل تھے، یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ وفد بنی الحارث،
ماں اپنے رفقا کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، حمدان، غسان وغیرہ کے وفود کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح پیادہ و سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، اور جو لوگ اس سال حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر حج ہونا۔ غزوہ تبوک کے بعد ذوالقعدہ سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔ سن 10 ہجری حجۃ الاسلام۔ 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری روز دوشنبہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ سن 4 ذوالقعدہ کو بروز شنبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شریعہ حج ادا فرمایا۔ خطبہ عرفات۔ 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور کو بیان کر دوں۔ نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں تم سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، مسلمانوں کی جان اور مال اور آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن یعنی عرفہ کا دن، اس مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس کی امانت واپس کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے اپنے بعد اللہ کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں۔ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا، اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین تک پہنچا دیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔